Hi viewers, this is Dr. Raheel Karim, a professor of psychiatry. I will be addressing a very important issue today, which is benzodiazepine use and dependence on these drugs. I think it's a major public health issue, both in the Western world and particularly so in the Indo-Pak region. Approximately 70% of the prescriptions that are dispensed in the UK are from local health centers. However, the story is very different in our country, as most of these drugs are not prescribed by doctors and issued by well-wishers and friends to people. Let me tell you what benzodiazepines are. These are drugs that are largely used to reduce anxiety and tension. There are various types of benzodiazepines available in the market. Largely, they can be prescribed into long-acting drugs, medium-acting drugs, short-acting drugs, and ultra-short-acting drugs. Benzodiazepine can develop when the use of these medication is exceeding a total period of 4 weeks. It also depends upon the potency of the medication that is used, i.e. if the drugs are short-acting, for instance like alprazolam, which is marketed by the name of Xanax, and bromazepam, which is marketed by the name of lexotonil. So this is just to let you know that there are various types of benzodiazepines. Some are long-acting drugs like diazepam, some are medium-acting drugs like nitrazepam, and some are short-acting drugs like alprazolam, ativan, or lorazepam. There are also ultra-short-acting benzodiazepines such as midazolam and other drugs. ابھی ناظرین ہمیں یہ پتہ ہے کہ if the short-acting drug is used very frequently or the ultra-short-acting benzodiazepine is used, it can cause greater potential of becoming dependent and hooked on to them. جو ڈرگز لائک ویلیم ہیں یا ڈائزیپیم ہیں، ان کی ہاف لائف بہت لمبی ہوتی ہے. یہ تقریباً 100 گھنٹے سسٹم میں رہتی ہیں، تو لہٰذا دے ٹیک دیئر اون ٹائم ٹو لیو دا سسٹم. تو کانسیکوئنٹلی ان کے وڈرالز تھوڑے سے ڈیلیڈ ہوتے ہیں اور اتنے سویئر نہیں ہوتے، ایز اپوز ٹو شارٹ ایکٹنگ ڈرگز لائک الپرازولام، زینکس یا برومازیپام، جس کے شارٹ ایکٹنگ افیکٹس چونکہ جلدی ویئر آف کر جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے وڈرالز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور جلد ہو جاتے ہیں. وی آر اویئر آف دا فیکٹ دیٹ جتنی دیر یہ دوائی استعمال کی جائے اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے ڈپینڈنس کا، ڈوز ایسکلیشن کا، ٹالرنس کا. اکثر سائنٹسٹ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ 4 ہفتے سے زیادہ اگر آپ یہ ان دواؤں کو یوز کریں گے تو پروبیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے سبسٹنس مس یوز کی اور ڈپینڈنس آن بینزوڈائزیپینز. وی آلسو نو دیٹ the more potent the benzodiazepine and the larger the dose that is used predisposes you to greater levels of dependence and greater levels of withdrawals. کون لوگ ان دواؤں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ ان کی کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو شاید اور بھی دوائیں یوز کرتے ہیں لائک الکوہول اور اوپیم اور ادر ڈرگز آف ڈپینڈنس. So we know that there is certain proclivity to the use of substance misuse. اب شارٹ ایکٹنگ دوا آپ لیں گے الپرازولام on a regular basis which is incredibly common in Pakistan, تو repeated withdrawal effects ہوں گے. اب ایسا ہوتا ہے کہ جب withdrawals ہوتے ہیں اور جب آپ اگلا ڈوز زینکس کا یا برومازیپام کا یا اس ٹائپ کی دوائیوں کا لے لیتے ہیں تو وہ وڈرالز ختم ہو جاتے ہیں، تو ایک عارضی ریلیف ڈیفینیٹلی ملتی ہے. اینڈ دس ایکچولی سبسٹینشیٹس دی آن گوئنگ یوز، کیونکہ انگزائٹی ہوتی ہے، آپ دوا لیتے ہیں، جب آپ دوا بند کر دیتے ہیں یا اگلا ڈوز ڈیو ہوتا ہے تو انگزائٹی آپ کی دوبارہ سرفیس ہو جاتی ہے، آپ اگلا ڈوز لے لیتے ہیں، آپ کے ذہن کو سکون مل جاتا ہے، لہٰذا دس وشس سائیکل کیریز آن. فزیکل ڈپینڈنس بھی ہے اور سائیکولوجیکل ڈپینڈنس بھی ہے. تو فزیکل ڈپینڈنس تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب برین کی نیورو کیمسٹری آلٹر ہوتی ہے. دس از ایویڈنٹ دیٹ اف یو یوز شارٹ ایکٹنگ بینزوڈائزیپینس اور الٹرا شارٹ ایکٹنگ بینزوڈائزیپینس تو ڈپینڈنس کے چانسز بہت زیادہ ہیں ایز اپوز ٹو اف لانگ ایکٹنگ بینزوڈائزیپینس. آئی ایم ناٹ سرٹنلی سجیسٹنگ دیٹ یو شوڈ بی یوزنگ اینی آف دیز، بٹ وی نو دیٹ there are certain particular brands
of drugs, in the group that will allow you to becoming greatly dependent on them. The question is کہ کچھ لوگ بینزوڈائزپینز یوز کرتے ہیں اور وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی سی بینزوڈائزپینز لے لیتے ہیں تو وہ کیوں ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا، اگر وہ شارٹ ایکٹنگ بینزوڈائزپینز لیں گے تو چانسز ڈپینڈنس کے بڑھ جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر جس شخص کو انٹریکٹیبل انسومنیا ہے یا بہت عرصے سے اس کو نیند نہیں آتی، یا وہ صبح صبح جاگ جاتا ہے، یا ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، تو وہ ان کو بھی بینزوڈائزپین ڈپینڈنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے عارضی طور پہ تو نیند امپروو کر جاتی ہے. ایز کلیئر ایز دا ڈے دیٹ جب لوگ ڈسٹریس میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو سیلف میڈیکیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ڈائگنوسس ان کا ڈپریشن کا ہو، انگزائٹی کا ہو، یا کسی ایکیوٹ کرائسس سے گزر رہے ہوں، یا کوئی میجر ایڈورس لائف ایونٹ ہو، اور unmanageable stress either from work or emanating from relationship difficulties. لوگ اس لیے اس کو یوز کرتے ہیں کہ اس سے ایک تو انگزائٹی کم ہوتی ہے، عارضی طور پہ جو تھاٹس ہیں، نیگیٹو تھاٹس یا اینکشس تھاٹس کم ہو جاتے ہیں. اس کا مسل ریلیکسنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے. اکثر مریض مجھے بتاتے ہیں آ کے کہ جی ہمارے نیک میں اور کندھوں میں اور سر میں بہت درد ہوتا ہے. جب ہم تھوڑی سی لیکزوٹنل یا زینکس جیسی دوا لے لیتے ہیں تو ہماری انگزائٹی کے سمٹمز بالکل ختم ہو جاتے ہیں. سو سیلف میڈیکیشن کئی طریقے سے لوگ کرتے ہیں. کچھ سیلف میڈیکیشن وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ الکوہل پیتے ہیں اور وہ سو نہیں پاتے، یا وہ الکوہل پی رہے ہوتے ہیں ٹو مینیج دیئر ڈسٹریس اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو یوز الکوہول، دین دے گو آن ٹو ٹیکنگ بینزوڈائزپین. جو بہت شارٹ ایکٹنگ دوائیں ہیں جیسے میڈازولام ہے، یہ ایز اے اینٹی کنولسنٹ بھی یوز ہوتی ہیں، یعنی کہ مرگی کے پیشنٹس کو بھی دی جاتی ہیں. اور بینزوڈائزپینس کا ایک اور استعمال ہے جس کو ہم اینڈ آف لائف میڈیکیشن دیتے ہیں. انگلینڈ میں تو اس کو بلو بک رجیم کہتے ہیں، which essentially means that they have to be assisted prior to dying and for them to be kept comfortable.